یہ جہاز جنگ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کا مقصد پائلٹس کو تربیت دینا تھا۔ اس کا پروپیلر بھی لکڑی کا ہے۔ لیکن یہ چھوٹے جہاز اب یوکرین کے فضائی دفاع کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ یہ روس کے جاسوس اور حملہ آور ڈرونز کا تعاقب کر کے انہیں تباہ کرتے ہیں۔ یہ منظر جتنا خطرناک لگتا ہے اصل میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ گنر کو بلندی پر کاکپٹ کھول کر صرف چند سو میٹر دور روسی ڈرونز پر رائفل سے فائر کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس ڈرون کے تقریباً 150 میٹر قریب پہنچتے ہیں۔ اگر بہت قریب سے فائر کیا جائے تو دھماکے کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر 500 میٹر دور ہوں تو آپ دھماکہ خیز مواد کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ڈرونز کو نشانہ بنانا مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ انہیں تلاش کرنا ہے۔ جہاز میں رڈار لگانا ممکن نہیں کیونکہ وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے کنٹرول روم سے حاصل ہونے والی معلومات اور گنر کی آنکھوں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر اگر ہم ڈرونز سے اوپر اڑ رہے ہوں تو انہیں تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب انہیں مارنا ہو تو ہم نیچے آ کر فائر کرتے ہیں۔ یہ جہاز صرف صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اور شدید بارش بھی مسئلہ بن سکتی ہے، لیکن سردی نہیں۔ میں نے سردیوں میں یہ جہاز اڑایا ہے، اس وقت جب زمین پر درجہ حرارت -24 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور اوپر تو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ یہ جہاز جتنا سادہ ہے اتنا ہی سستا بھی ہے۔ یونٹ کے کمانڈر تاراس بتاتے ہیں کہ ایسا ایک پرانا جہاز یورپ میں تقریباً 50,000 یورو میں خریدا جا سکتا ہے۔ یہ قیمت ایک ایسے ڈرون سے بھی کم ہے جسے یہ ٹیمیں مار گراتی ہیں۔ یہ قیمت اس وقت اور بھی حیران کن حد تک کم محسوس ہوتی ہے جب اس کا موازنہ نیٹو فورسز کی طرف سے پولینڈ میں انہی ڈرونز کو مارنے کے لیے خرچ کیے جانے والے لاکھوں یورو سے کیا جائے۔ اگر میں شیخی بگاڑنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایک ٹیم نے حال ہی میں صرف 5 گولیوں سے ایک شاہد ڈرون مار گرایا۔ یہ کفایت شعاری مجبوری سے پیدا ہوئی ہے۔ روس اب روزانہ 500 سے زائد شاہد ڈرونز لانچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جاسوس ڈرونز الگ ہیں جو میزائل حملے کرتے ہیں۔ یوکرین کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ ہر ڈرون کو مہنگے میزائل سے مارے۔ یہاں تک کہ یوکرین کے قیمتی F-16 طیارے بھی ان ڈرونز کو مارنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان ٹیموں کو بھیجنا کہیں زیادہ فائدہ مند اور سستا ہے۔ یہ ڈرونز مڑتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نیچے اوپر جاتے ہیں۔ یہ کام دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایک ڈرون تباہ کرنے میں 40 منٹ لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں اکثر ایسا ہوتا دیکھا گیا ہے کہ ایک فریق نئی ٹیکنالوجی کا حل نکالتا ہے تو دوسرا فریق اس کا توڑ نکال لیتا ہے۔ یہ تصاویر ایک روسی ڈرون نے لی ہیں جسے یوکرینی جہاز نے نشانہ بنایا۔ نئے روسی ڈرونز اب صرف نیچے ہدف تلاش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اوپر سے آنے والے جہازوں یا ڈرونز کو بھی دیکھنے کے لیے کیمروں سے لیس ہوتے ہیں۔ پھر مصنوعی ذہانت یا ڈرون آپریٹر فیصلہ کرتا ہے کہ تعاقب کرنے والے سے کیسے بچا جائے۔ آپ بس جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اسے کنٹرولرز اڑا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح فیصلہ کرنے کی ذمہ داری بہت بھاری ہوتی ہے۔ اگر آپ غلطی کریں تو وہ ڈرون کسی کو مار سکتا ہے یا کسی پر میزائل گرا سکتا ہے۔ اگرچہ روس کی ہٹ لسٹ میں یوکرین کو مغربی ممالک سے دیے گئے F-16 طیارے سر فہرست ہیں، لیکن یہ چھوٹے جہاز اور ان کے پائلٹس بھی بار بار روسی میزائلوں کی زد میں آتے رہتے ہیں۔